بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، ایک ڈاکٹر کا انجیکشن چند سیکنڈ میں فائدہ دے سکتا ہے تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف چند سیکنڈ کا فرمان دل کی دنیا کیوں نہیں بدل سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہمارے لیے دین اور دنیا ہر دو لحاظ سے رحمت اور نعمت ہے، جس میں ہماری ہر چیز کا تحفظ بھی ہے اور خیر اور برکت بھی۔ ایک آدمی خود اپنے بارے میں اتنا مخلص نہیں ہو سکتا جس قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے حق میں مخلص رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہر موقع پر ایسے گراں قدر فرامین سے نوازا ہے جو الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہیں لیکن علم و عرفان کے اعتبار سے بحر بے کراں ہیں۔ آئیے ایسے ہی ایک فرمان کا مطالعہ کر کے سکون حاصل کریں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، نجات کا راستہ کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائیں جن کے الفاظ اس قدر مختصر ہیں کہ یہ صرف 5 سیکنڈ میں ادا ہو جاتے ہیں۔ پہلی نصیحت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے جھگڑے ہیں یہ سارے کے سارے زبان سے شروع ہوتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے سوچو پھر بولو۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور اپنی زبان سے کوئی ایسی بات مت نکالو جو فتنہ و فساد اور بے ادبی کا ذریعہ بنے۔ اس جملہ کے ذریعے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا کو امن کا درس دیا ہے کہ زبان کو قابو میں رکھو گے تو سب لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ دوسری نصیحت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ بلا ضرورت اپنے گھر سے مت نکلو۔ یہ دوسری نصیحت ہے کہ ذکر اور تلاوت، نوافل اور درود شریف کی کثرت سے اپنے گھر کو وسیع کر لو۔ جو اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا چھوٹا سا گھر بھی بڑا معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ والا ہے۔ اس کے برعکس جس آدمی کا گھر بہت بڑا ہے اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ خاموش رہنے کا ہے اور گھروں سے چپکے رہنے کا ہے، اور اللہ نے جو رزق دیا ہے اس پر مرتے دم تک قناعت کرنے کا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آدمی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، صرف ضروری کاموں کے لیے جانے جیسے ذریعہ معاش، تجارت وغیرہ کے لیے جانا ہو، اور جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس پر قناعت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اور تیسری نصیحت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ آج کون شخص ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی؟ بلکہ ہر شخص جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے ہوئے ہے وہاں وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے لرزاں و ترساں بھی رہتا ہے کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا رہے اور اپنی خطاؤں پر اللہ کے سامنے روتا رہے اور ندامت کے آنسو بہاتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شہید کے خون کا قطرہ بھی بڑا قیمتی ہے، اور اللہ کے سامنے رونے والے کی آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے یہ قطرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے سامنے رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی سی شکل بنا لو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی اور آہوزاری بہت پسند ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی ترقی کرتا ہے۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان جامع نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔